السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بیان کیا جاتا ہے کہ مصر کی سرزمین میں ایک مسجد تھی جہاں اگر کوئی امام جاتا تو وہ لوٹ کر کبھی نہیں آتا تھا۔ نہ کوئی چیخ سنائی دیتی، نہ کوئی لاش ملتی، نہ کوئی نشان چھوڑا جاتا۔ بس عشاء کی نماز کے دوران امام اچانک غائب ہو جاتا۔ تین امام تینوں ایک ہی طرح سے لاپتہ ہو چکے تھے، اور اسی ڈر کی وجہ سے سالوں سے وہ مسجد ویران پڑی تھی۔ لوگ کہتے تھے جو اس مسجد میں امام بنے گا اس کی موت لازمی ہے۔ اسی ویران مسجد کے سامنے ایک دن عربی نسل کا ایک تیز رفتار گھوڑا رکا۔ گھوڑے پر سوار شخص کے چہرے پر عجیب رعب تھا، آنکھوں میں گہری سوچ تھی۔ یہ کوئی عام مسافر نہیں تھا، یہ تھے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے عربی نسل کے تیز رفتار گھوڑے پر سوار جا رہے تھے۔ وہ سفر سلطان صلاح الدین ایوبی کا کافی لمبا سفر تھا، کیونکہ وہ سفر سلطان ایک بزرگ شیخ سے ملنے کے لیے کر رہے تھے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی بادشاہ رینالڈ کے ساتھ امن کا سمجھوتہ کرنے لگے تھے تو اس سے پہلے ایک بزرگ جو کہ ایک خفیہ غفا میں رہتے تھے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو مشکل وقت میں رہنمائی کرتے تھے، ان کا پیغام سلطان کے پاس پہنچا۔ شیخ محترم کو بھی اس بات کی خبر لگ چکی تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بادشاہ رینالڈ کے ساتھ جنگ بندی کا سمجھوتہ کرنے والے ہیں، لہذا جیسے ہی سلطان نے اس بزرگ شیخ کا پیغام سنا تو اگلی صبح اپنے عربی نسل کے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوئے اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے گھوڑے پر سوار جا رہے تھے کہ ان کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں انہوں نے ایک بہت بڑی مسجد دیکھی، لیکن وہ مسجد بالکل سنسان اور ویران تھی۔ اس مسجد کے حلیے اور ارد گرد کے حالات دیکھ کر سلطان کو ایسا لگا کہ اس مسجد میں کئی سالوں سے کسی مسلمان نے قدم بھی نہیں رکھا، کیونکہ ظہر کا وقت تھا، مگر ایک بھی نمازی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے گھوڑے سے اترے، مسجد کے ساتھ بنے ہوئے کنویں پر گئے، وہاں جا کر ایک لوٹا پانی نکالا، پانی پیا اور وضو کر کے مسجد میں نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد مسجد کے صحن میں آئے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ سلطان بڑے حیران تھے، اتنی بڑی مسجد اور ارد گرد بہت آبادی بھی ہے، لیکن پھر بھی یہ مسجد ویران پڑی ہوئی ہے۔ یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہت پریشان کر رہی تھی۔ سلطان نے اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور آہستہ آہستہ چلنے لگے۔ اتنے میں سلطان کی نظر ایک کسان پر پڑی جو کھیتوں میں بنے ہوئے کنویں سے پانی نکال کر اپنی فصلوں کی سینچائی کر رہا تھا۔ سلطان اس کے پاس گئے اور کہا، اے بزرگ محترم، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ اس مسجد کے ارد گرد اتنی آبادی ہونے کے باوجود بھی لوگ مسجد میں نماز کیوں پڑھنے نہیں آتے؟ آخر یہ مسجد اتنی ویران کیوں ہے؟ کسان نے گہری سانس لی اور کہا، حضور، یہاں کے مسلمانوں کا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ موت کو سامنے دیکھ کر لوگ اس مسجد میں داخل ہونے سے ڈرتے ہیں۔ سلطان چونک گئے۔ موت؟ کیسی موت؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حیرانی سے پوچھا، موت؟ کیسی موت؟ اس مسجد میں موت کیسے سامنے آتی ہے؟ کسان نے ادھر ادھر دیکھا، مانو آج بھی اس بات کو یاد کر کے اس کا دل کانپ جاتا ہو۔ پھر آہستہ آواز میں بولا، حضور، اس مسجد کا نام اب لوگ ڈر سے لیتے ہیں، کیونکہ یہاں امام آتے ہیں مگر زندہ واپس نہیں جاتے۔ سلطان کی بھویں تن گئیں۔ تفصیل سے بتاؤ۔ تو اس کسان نے کہا، حضور، یہ مسجد 4 بستیوں کے درمیان ہے۔ مغرب کی جانب ایک بستی ہے، شمال کی جانب ایک قبیلہ ہے، اور ایک طرف بازار ہے، اور ایک طرف ایک بہت بڑا گاؤں آباد ہے۔ جس جگہ یہ مسجد بنی ہوئی ہے
یہاں کئی سال پہلے ایک سردار کی حویلی تھی۔ اس سردار کے پاس بہت زیادہ دولت تھی، بہت ساری زمینیں تھیں، گھوڑوں کے استبل تھے، بھیڑ بکریوں کے ریوڑ تھے، اور اس کا ایک سال میں اتنا اناج اکٹھا ہو جاتا تھا کہ اگر وہ سارا اناج چاروں بستیوں میں بانٹ دیتا تو پورے سال کسی کے گھر میں اناج ختم نہ ہوتا۔ لیکن قسمت سے اس سردار کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ بے اولاد تھا، مگر بہت رحم دل اور نیک انسان تھا۔ وہ غریبوں اور یتیموں کی مدد کرتا تھا۔ وقت گزرنے لگا، جب اس نے دیکھا کہ وہ بہت بوڑھا ہو چکا ہے اور اس کے بعد اس کی دولت سنبھالنے والا کوئی نہیں، تو اس نے گھوڑوں کے استبل بیچ کر غریبوں میں بانٹ دیے، یتیموں کی مدد کی، غریب ماں باپ کی بیٹیوں کی رخصتی کروائی، یہاں تک کہ اس کے استبل بک گئے، بھیڑ بکریاں بک گئیں، اناج بک گیا، اور اس نے سب کچھ غریبوں میں بانٹ دیا۔ اب اس کے پاس صرف زمینیں اور حویلی بچی تھی۔ پھر اس نے سوچا کہ حویلی خریدنے والا بھی کوئی نہیں، اس لیے اس نے زمینیں بیچ کر حویلی گرائی اور ایک بہت بڑی مسجد تعمیر کر دی تاکہ چاروں بستیوں کے لوگوں کو ایک ساتھ نماز ادا کر سکیں۔ مسجد تعمیر ہونے کے چند سال بعد سردار صاحب وفات پا گئے۔ سردار صاحب نے ایک امام رکھا تھا جو ہماری بستی کے بچوں کو تعلیم دیتا اور لوگوں کو اسلام کی دینی باتیں بھی سکھاتا تھا۔ اس جگہ پر مسجد تعمیر ہونے سے پہلے لوگوں کے درمیان بہت جھگڑے ہوتے تھے، یہاں تک کہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے پر آمادہ ہو جاتے تھے۔ لیکن مسجد تعمیر ہونے کے بعد ہماری بستی اور ارد گرد کی بستیوں کے اکثر لوگ 5 وقت کی نماز ادا کرنے لگے۔ امام صاحب کی باتیں بڑے شوق سے سنتے اور ان بستیوں کے چھوٹے بچے قرآن پاک پڑھنے لگے۔ لوگ بہت خوشحال ہو گئے تھے اور امام صاحب کی لگاتار نصیحت کی وجہ سے اب یہاں کے لوگ آپس میں جھگڑا بھی نہیں کرتے تھے۔ سلطان کے چہرے پر ہلکی مسکان آئی، مگر کسان کی آواز پھر بھاری ہو گئی۔ لیکن حضور سردار کی وفات کے کچھ سال بعد اس مسجد میں ایسا حادثہ پیش آیا جس نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران ہوئے اور پوچھا، آخر ایسا کون سا حادثہ پیش آیا؟ کسان بولا، ایک رات عشاء کی نماز کے دوران کسان کی آواز اچانک کانپنے لگی اور اس نے نگاہیں زمین پر گڑا لی۔ وہ بولا، حضور، ایک رات عشاء کی نماز کے دوران مسجد میں عجیب واقعہ پیش آیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پوری توجہ سے سن رہے تھے۔ چاروں طرف سناٹا تھا، صرف ہوا کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ کسان بولا، اس رات مسجد ہمیشہ کی طرح بھری ہوئی تھی۔ امام صاحب محراب میں کھڑے تھے، جیسے ہی انہوں نے تکبیر کہی، اللہ اکبر، پورا سناٹا چھا گیا۔ نماز شروع ہوئی، رکعت در رکعت نماز چل رہی تھی، سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ لیکن جب امام صاحب نے سورہ فاتحہ شروع کی تو اچانک ان کی آواز کانپنے لگی۔ لوگوں نے سوچا شاید طبیعت خراب ہوگی، لیکن پھر اچانک ایسا ہوا جس نے سب کو پتھر بنا دیا۔ کسان کی پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ حضور نماز کے دوران امام صاحب کی آواز ایک دم بند ہو گئی، نہ کوئی قرات نہ کوئی حرکت۔ لوگ پیچھے صفوں میں کھڑے تھے، سب کو لگا شاید امام کو چکر آ گیا ہوگا، مگر جب کسی نے ہمت کر کے سجدے سے سر اٹھایا تو اس نے جو دیکھا وہ زندگی بھر نہیں بھول سکا۔ سلطان کی آنکھیں چوڑی ہو گئیں۔ کیا دیکھا؟ کسان بولا، حضور، محراب خالی تھا، جہاں امام کھڑے تھے وہاں کوئی نہیں تھا، نہ امام، نہ لاش، نہ خون، بس خالی جگہ۔ مسجد میں افراتفری مچ گئی، لوگ نماز توڑ کر کھڑے ہو گئے، کچھ چلانے لگے، کچھ بے ہوش ہو گئے، کچھ ڈر کے مارے مسجد سے باہر بھاگ نکلے۔ مگر سچ یہی تھا، امام صاحب ہوا میں غائب ہو چکے تھے۔ پوری مسجد کی تلاشی لی گئی، محراب کے پیچھے دیکھا گیا،
وضو خانہ دیکھا گیا، مسجد کی چھت دیکھی گئی، ہر کونا چھان مارا گیا، لیکن امام کا کوئی نشان نہیں ملا۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی، نہ کوئی چیخ سنائی دی تھی، مانو زمین نے نگل لیا ہو یا آسمان نے اٹھا لیا ہو۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی اور بھی حیران ہو گئے۔ کیا بستی والوں نے ان کی تلاش نہیں کی؟ تو کسان نے کہا، حضور، امام صاحب بستی والوں کے لیے بہت بڑا سہارا تھے۔ دن رات ان کی تلاش کی گئی مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ اس کے بعد پاس کے گاؤں سے ایک اور امام صاحب کو بلایا گیا اور وہ مسجد میں امامت کرنے لگے، لیکن چند دن گزرے کہ پھر اسی طرح عشاء کی نماز کے وقت اندھیرا چھا گیا، اور جب دیے جلے تو دوسرے امام صاحب بھی غائب ہو چکے تھے۔ کسان بولا، حضور، اس رات کے بعد لوگ ڈرے ہوئے تھے، لیکن کچھ دن بعد انہوں نے اسے اللہ کی آزمائش سمجھ کر پھر سے نماز شروع کر دی۔ ایک نیا امام رکھا گیا۔ کچھ دن سب ٹھیک چلا، لوگوں کا ڈر تھوڑا کم ہوا، مگر کچھ ہفتوں بعد پھر وہی منظر دہرایا گیا۔ عشاء کی نماز، محراب، تکبیر، قرات اور پھر اچانک سناٹا۔ دوسرا امام بھی نماز کے دوران اسی طرح غائب ہو گیا۔ جب پورا علاقہ دہشت میں ڈوب گیا، لوگوں میں بات پھیل گئی کہ یہ مسجد منحوس ہے، یہاں جنات کا سایہ ہے، یہاں کوئی شیطانی طاقت رہتی ہے۔ پھر تیسرا امام لایا گیا، وہ خود بہادر تھا، لوگوں نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا، لیکن اس نے کہا، موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر میری موت بھی یہاں لکھی ہے تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد وہی حادثہ تیسری بار ہوا۔ تیسرا امام بھی عشاء کی نماز کے دوران سب کی آنکھوں کے سامنے پر اسرار طریقے سے غائب ہو گیا۔ جب لوگ پوری طرح ٹوٹ گئے، کسان بولا، حضور، اس دن کے بعد سے اس مسجد میں کوئی امام آنے کو تیار نہیں ہوا۔ لوگوں نے جماعت چھوڑ دی، دھیرے دھیرے مسجد ویران ہو گئی۔ کسان بولا، حضور، 2 سے 3 سال گزر چکے ہیں اور اب لوگ اس مسجد کے پاس سے بھی دور سے گزرتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ 3 امام، تینوں ایک ہی طرح سے غائب، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی گہری سوچ میں کھڑے تھے۔ 3 امام، تینوں ایک ہی طرح غائب اور اب مسجد ویران۔ سلطان کے دل میں ایک فیصلہ جنم لے رہا تھا، اگر میں امام بن کر اس راز کو اجاگر نہیں کروں گا تو یہ مسجد ہمیشہ ویران رہے گی اور لوگوں کا ایمان کمزور ہوتا رہے گا۔ سلطان نے کہا، اے بزرگ، اگر میں اس مسجد میں امامت کرنا چاہوں تو کیا گاؤں والے نماز پڑھنے آئیں گے؟ کسان نے کہا، حضور، 2 سے 3 سال گزر چکے ہیں، لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن اگر انہیں یہ خبر دی جائے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی کوئی بہادر اس مسجد میں امامت کرنے کو تیار ہے تو ہو سکتا ہے لوگ آنا شروع کر دیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اب سے اس مسجد میں امامت کراؤں گا، تم جا کر ہر گھر میں یہ خبر پہنچا دو تاکہ جو بزرگ ابھی زندہ ہیں وہ مسجد میں نماز پڑھنے آ سکیں۔ کسان نے کہا، حضور، آپ مسافر ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جانے والے ہیں، آپ ان بستی والوں کی خاطر اپنی جان کو خطرے میں کیوں ڈالنا چاہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی وہی حادثہ ہو جائے، آپ کے گھر والوں کا کیا ہوگا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، تم میری جان کی پرواہ نہ کرو، اب میں اس راز سے پردہ اٹھا کر رہوں گا، آخر اس مسجد میں امام کہاں غائب ہو جاتے ہیں۔ شام کا وقت ہوا، سلطان مسجد پہنچے، پھر سلطان نے دیکھا کہ بستی کے 5-6 بزرگ مسجد میں داخل ہوئے اور سلطان کو سمجھانے لگے، اے نوجوان، تم یہ حرکت نہ کرو، اس سے تمہاری جان جا سکتی ہے۔ سلطان نے کہا، اگر تم میرے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو تو میں ضرور امامت کراؤں گا۔ بزرگ تیار ہو گئے۔ سلطان نے محراب میں کھڑے ہو کر مغرب کی اذان دی۔ دھیرے دھیرے لوگ مسجد میں جمع ہونے لگے، کچھ لوگ تجسس میں تھے اور کچھ ڈر رہے تھے، لیکن سب کی نگاہیں سلطان پر تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مغرب کی نماز ادا کرائی۔ نماز کے بعد سلطان کے لیے کھانا لایا گیا۔
سلطان نے کھانا کھایا اور پھر قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ عشاء کی نماز کا وقت ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عشاء کی اذان دی۔ اذان سنتے ہی مسجد میں بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ کچھ لوگ جماعت سے نماز پڑھنے کے شوق میں آئے تھے اور کچھ اس تجسس میں کہ آخر کون سا بہادر انسان ہے جو سب کچھ جاننے کے باوجود بھی یہاں امامت کرنے کی جرت کر رہا ہے۔ سلطان نے عشاء کی نماز کی جماعت شروع کرائی۔ ابھی سلطان دوسری رکعت میں ہی پہنچے تھے کہ پھر وہی واقعہ دہرایا گیا۔ اچانک دیے بجھ گئے اور مسجد میں اندھیرا چھا گیا اور لوگ کانپنے لگے۔ جیسے ہی دیے جلائے گئے تو امام اپنی جگہ سے غائب تھے۔ مسجد میں پھر ہلچل مچ گئی۔ لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے، ہم نے اس نوجوان کو منع کیا تھا کہ اپنی جان خطرے میں نہ ڈالے۔ اب مسجد میں بہت سے لوگ جمع ہو چکے تھے۔ سب افسوس کر رہے تھے کہ یہ ایک مسافر تھا جس نے مسجد آباد کرنے کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ لوگ کہنے لگے، ہمیں اس آدمی کو ضرور تلاش کرنا ہوگا۔ ابھی لوگ آپس میں باتیں ہی کر رہے تھے کہ جس جگہ سلطان امامت کر رہے تھے وہ جگہ ہلنے لگی۔ لوگ ڈر گئے کہ آخر اس مسلح کے نیچے کیا ہے۔ اتنے میں نیچے سے ایک دروازہ کھولا۔ اصل میں وہ ایک سرنگ تھی۔ اسی سرنگ میں سے سلطان صلاح الدین ایوبی باہر نکلے۔ یہ دیکھ کر بستی والے اور زیادہ گھبرا گئے۔ اتنے میں لوگوں نے دیکھا کہ سلطان ایک آدمی کو گریباں سے پکڑ کر اوپر کھینچ کر لا رہے ہیں۔ لوگ عجیب و غریب نظروں سے سلطان کو دیکھنے لگے اور سوچنے لگے کہ یہ سرنگ کہاں سے آ گئی، جبکہ اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا تھا۔ لوگوں نے کہا، حضور یہ سب کیا ماجرا ہے، کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ تو سلطان نے کہا، اب اس راز سے پردہ اٹھ چکا ہے۔ گاؤں والوں نے کہا، حضور آخر ایسا کیا ہوتا تھا کہ امام صاحب غائب ہو جاتے تھے، لیکن آپ خوش نصیب ہیں، صحیح سلامت واپس آ گئے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، یہ آدمی بادشاہ رینالڈ کا ایک جاسوس ہے۔ جب بادشاہ رینالڈ کو یہ خبر ملی کہ یہ علاقہ سرحدی علاقہ ہے تو وہ جانتا تھا کہ اگر لوگ اسی طرح مسجد میں 5 وقت کی نماز ادا کرتے رہے اور ان کے بچے دینی تعلیم حاصل کرتے رہے تو یہ لوگ بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے دین اور قوم کے لیے وفادار ہو جائیں گے۔ لہذا اس نے مسجد کو ویران کرنے کے لیے اور لوگوں کے دلوں میں ڈر بٹھانے کے لیے اس کے نیچے ایک سرنگ بنوائی تھی۔ جو بھی اس مسجد میں امامت کرتا، رات کے اندھیرے میں نیچے سے دروازہ کھولا جاتا اور امام سرنگ میں گرا دیا جاتا، پھر اس کے نیچے موجود یہ جاسوس اسے قتل کر دیتا تھا۔ لیکن میں جانتا تھا کہ میرے ساتھ بھی ایسا کچھ ضرور ہوگا، اس لیے میں پوری طرح ہوشیار تھا۔ جیسے ہی دوسری رکعت میں گیا، اندھیرا چھایا اور دروازہ کھلا۔ میں نیچے گرا اور اس آدمی نے مجھ پر حملہ کر دیا، لیکن میں نے اس کے حملے کا جواب اپنی تلوار سے دیا۔ میں نے تلوار نکال کر اس کی گردن پر رکھ دی۔ جب میں نے اسے مارنے کی دھمکی دی تو اس نے سارے راز اگل دیے۔ اس نے بتایا کہ ہر بار عشاء کی نماز کے وقت امام کو نیچے کھینچ کر قتل کر دیا جاتا تھا۔ اسی ڈر کی وجہ سے یہ مسجد سالوں سے ویران پڑی ہوئی تھی۔ یہ سن کر گاؤں کے ایک بزرگ نے کہا، آپ سے پہلے 3 امام اس مسجد میں امامت کرتے ہوئے اپنی جان گنوا چکے ہیں، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اس راز کا پتہ لگا سکے۔ آپ واحد نوجوان ہیں جنہوں نے اس بستی و مسجد کی خاطر اپنی جان خطرے میں ڈالی اور دشمن کو اس کے بل سے باہر نکال لائے۔ آپ کوئی عام آدمی نہیں ہیں، بتائیے آپ کون ہیں؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، تم نے درست فرمایا، میں اس سرزمین کا سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں۔ یہ سن کر گاؤں والی اس کافر نے مسجد کو ویران کرنے کے لیے کیسا گھٹیا کھیل کھیلا تھا۔ اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی عقل مندی سے رینالڈ بادشاہ کے بڑے منصوبے کو خاک میں ملا دیا۔ بہت سی روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ معاہدے کے وقت سلطان صلاح الدین ایوبی نے رینالڈ بادشاہ کو اس جاسوس کا سر تحفے میں دیا تھا۔
یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا آپ ضرور کامنٹ میں بتائیں گے، اور اسی طریقے کے واقعہ سننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔